السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پارہ جو شروع ہوتا ہے سورہ نساء، نام ہی اس کا نساء ہے، عورتوں کی صورت، یعنی جس میں عورتوں سے متعلق احکامات ہیں، جس میں سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا، جو عورت کے حق میں نعمت ہے، وہ یہ کہ مردوں کو پابند کر دیا کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی۔ اب عام طور پہ تو مرد ہی خوش ہو جاتے ہیں یہ حکم سن کے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ اس آیت کا جو صحیح فائدہ جو حاصل ہوا ہے وہ عورتوں کو حاصل ہوا ہے، وہ اس لیے کہ آیات جو ہے وہ شان نزول سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت عرب 6 شادیاں، 8 شادیاں، 10 شادیاں کرتے تھے، اور ظاہر ہے جب ایک آدمی 10 شادی کرے گا تو وہ ساری بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مردوں کو پابند کیا کہ اگر حقوق ادا کر سکتے ہو، نہیں ادا کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، اور کر سکتے ہو تو 4 تک کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ پھر اگلا حکم جو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا میراث کے اندر، اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس کا چچا زاد بھائی آ کے یا بھائی سگا بھائی آ کے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا تھا، بیوی پر بھی قبضہ ہو جاتا تھا، بچیوں پر بھی قبضہ ہو جاتا تھا۔ عرب کا اصول تھا کہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہو وہ جائیداد وصول کر سکتا ہے، وہ وراثت میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو اس قاعدے سے عورتیں بھی نکل جاتی تھیں اور نابالغ بچے بھی نکل جاتے تھے، کیونکہ عورتیں تو گھوڑے پر بیٹھ ہی نہیں سکتی، اور نابالغ بچہ بیٹھ تو سکتا ہے لیکن لڑ نہیں سکتا۔ تو اس قاعدے سے وہ میراث سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ ان کو حقوق ان کے ادا کیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر پارہ ختم ہونے پر اللہ پاک نے جو ہے وہ محارم گنوائے کہ کن کن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اور کن کن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی اصول نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے تھے جو اپنے والد صاحب کی اہلیہ سے، یعنی جو سگی ماں نہیں ہوتی تھی، اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ تو اس کو سختی سے، خاص طور پہ جو مجوسی لوگ ہیں، غالباً آج بھی ان کے یہاں اس کی اجازت ہے، تو اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ پھر 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پہ 5ویں پارے کا دوسرا رکوع الرجال قوامون علی النساء، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، تو بیوی نے اپنے والد سے شکایت لگائی، ان کے والد صاحب حضور کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے قصاص چاہیے کہ جب میں اس کے شوہر نے تھپڑ مارا ہے تو آپ میری بیوی کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی تھپڑ مارے، کیونکہ اسلام کا اصول تو یہی ہے۔ تو حضور نے اجازت دے دی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد حضور نے بلوایا اور یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نظام کو سنبھالنے کے لیے، انتظامی امور کے لیے مردوں کو عورتوں پر تھوڑا فوقیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اور تو اگر شوہر نے کسی وجہ سے تھپڑ مار دیا تو اب یہ عورت بدلہ نہیں لے سکتی۔ پھر اسی آیت کے اندر آگے چل کے معاشرے کو، مسلم معاشرے کو یہ سمجھایا گیا کہ مرد عورت کے اندر فوراً جو ہے جدائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بتایا گیا کہ کوئی اور عورت اگر نافرمانی کرتی ہے، واللاتی نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، تو تم ان کو پہلے پیار محبت سے سمجھاؤ، اور پھر دوسرا کام یہ کرو کہ ان کے ساتھ نہ سو بلکہ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ جس سے تمہارے غصے کا اظہار ہو۔ پھر تیسرے درجے پر یہ فرمایا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر اور زیادہ جھگڑا بڑھ جائے تو تم جو ہے وہ ایک کوشش اور کر لو طلاق سے پہلے، کہ ایک سمجھدار آدمی عورت کی طرف سے، ایک سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے ہو جائے، تاکہ وہ دونوں کے مسائل کو شیئر کریں اور دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے۔
پھر اگلے رکوع میں شراب، چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کچھ نہ کچھ لوگوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن ظاہر ہے سب لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی. تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، شراب دعوت تھی، دعوت کے اندر شراب بھی پی گئی، اور پھر نماز پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون سب جگہ پڑھ لیا، جس سے معنی بالکل الٹ ہو گئے. لا اعبد ما تعبدون کا مطلب جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اور جب لا چھوڑ دیا تو مطلب یہ ہو گیا کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں. تو پھر تنبیہ آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والوں جب نماز کا وقت قریب ہو تو پھر شراب نہ پیا کرو، شراب جب پیتے ہوئے نماز نہ پڑھا کرو. تو اس سے اور جو لوگ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ شراب کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. پھر اس کے بعد جہاں پاؤ پارا ہوتا ہے، دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، تو اس میں ایک عجیب واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا. منافق جیسے آپ کو پتہ ہے ظاہر میں اسلام ظاہر کرے اور دل میں اسلام سے نفرت ہو، کفر کی طرف ہمدردی ہو. تو یہودی جو تھا حق پر تھا، تو اس نے کہا، منافق سے کہا چلو محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کے لیے. اور منافق جو تھا وہ حق پر نہیں تھا. اس نے کہا، سوچا اگر میں محمد رسول اللہ کے پاس چلوں گا تو مجھے تو 1% بھی نہیں ملے گا. تو اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. اور کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا. تو اس کے دل میں چونکہ چور تھا تو اس نے کہا کہ چلو 100% تو چیز مجھے نہیں ملے گی، لیکن کعب بن اشرف ایسا فیصلہ کرے گا جس سے 20% 30% تو مجھے مل جائے گی. تو اس نے کہا وہاں چلو. تو یہودی نے کہا نہیں نہیں، محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ یہ مجبور ہو کر دونوں فیصلے کے لیے حضور کے پاس آئے، اور حضور نے بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو پھر دونوں جب باہر نکلے تو اس منافق کو پتہ تھا کہ حضرت عمر تو بہت غصے والے ہیں، خاص طور پہ یہود کے خلاف. تو اس نے یہودی سے کہا چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہودی تو حق پر تھا، اس کو کیا ڈر تھا، جو حق پر ہوتا وہ تو ڈرتا نہیں ہے. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آ گئے، اور اس منافق نے اپنا معاملہ بیان کیا. حضرت یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم ابھی حضور کی مجلس سے آ رہے ہیں اور حضور فیصلہ کر چکے ہیں. تو حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے کہ حضور فیصلہ کر چکے ہیں؟ اور منافق نے کہا بات تو صحیح ہے، حضور تو فیصلہ کر چکے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا بیٹھو بیٹھو، تم دونوں یہیں بیٹھو. اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی. اور فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس پر جو ان کے رشتہ دار تھے وہ رسا منافق کے، وہ حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو مسلمان تھا اور حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ جو ہے وہ قصاص دلوائے ہمیں. تو اس پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ جو اللہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کی طرف فیصلہ لے کے جائیں. تو بہت اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. پھر اس سے جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے 5واں پارہ، وہاں پہ میڈیا کے بارے میں ایک حکم ہم سب کو بتایا گیا. منافقین جو تھے غلط خبریں جو ہے وہ پھیلاتے تھے مدینہ میں تاکہ مسلمانوں کا دل ٹوٹے اور مسلمان پریشان ہوں. بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے آج کل کا میڈیا ہے، ہر بری بات کو اچھالتا ہے اور اچھی بات کو چھپا دیتا ہے. تو اس میں میڈیا سے متعلق یہ آیت جو ہے وہ آئی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اسلامی جو عمال ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو میڈیا سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی. عوام سے یہ کہا گیا کہ ہر خبر نہ پھیلایا کرو، بلکہ یہ خبریں اپنی بڑوں کو دیا کرو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو وہ بڑے فیصلہ کریں گے کہ کون سی خبر آگے چلانی ہے اور کون سی خبر نہیں چلانی. آج بھی آج کل آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہر خبر نہیں افشا کی جاتی.
اور جو ہے وہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو تکلیف دینے والی ہوں، ان خبروں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ تو عجیب ہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ ایک مرتبہ آگے چل کر پھر جو ہے وہ خصوصی طور پہ اس پارے کے اندر 2 دفعہ یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل کرنا ہے، جتنا بڑا گناہ بھی آدمی کر لے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ کھلم کھلا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آگے چل کے پھر ایک معاملے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسی طرح ایک منافق تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک یہ کسی مسلمان کے گھر سے جو ہے وہ سامان چرایا، اور اس کے نشانات سے ایسے ظاہر کیا کہ وہ یہودی نے چرایا ہے۔ وہ گندم تھی، اس زمانے میں گندم ایسی تھی جیسے آج کل کے زمانے میں بادام پستے، کہ سردیوں میں بادام پستے آدمی 1-2 دفعہ ہی خرید کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی عام طور پہ مدینہ میں جو کا استعمال ہوتا تھا، اور گندم جو ہے وہ خاص مواقع پہ، دعوت وغیرہ کے مواقع پہ گندم کی روٹی تیار ہوتی تھی۔ تو اس منافق نے جو ہے وہ گندم چرائی، اور اس چرا کے تھیلا پھاڑ کے، اور جن کے یہاں سے چرائی تھی وہاں سے ایک یہودی کے گھر پہ اس نے وہ تھیلا پھاڑ کے لے گیا، جس سے پتہ یہ چلا کہ لگ ایسا رہا تھا کہ یہودی نے چرائی ہے، اور پھر وہاں سے اپنے گھر لے گیا۔ تو اگلے دن صحابہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تحقیقات ہوئیں تو ابتدا میں تو ایسا ہی محسوس ہوا کہ یہودی نے چرائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف مائل ہو گئے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ یہودی نے ہی چرائی ہو۔ تو پھر جو ہے وہ آپ فیصلہ بھی کرنے لگے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو اس سے تنبیہ کی گئی کہ ایسی بات نہیں ہے، اور انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یعنی اگرچہ فیصلہ یہودی کے خلاف تھا، لیکن چونکہ وہ یہودی حق پر تھا، اس نے نہیں چرائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ حکم نازل کر کے یہودی کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو تنبیہ فرمائی کہ آپ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور جو ہے پھر یعنی آپ سے یہ تک کہا گیا کہ آپ استغفار کیجئے کہ آپ نے غلط فیصلہ کرنے کا سوچا بھی کیسے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ حق یہودی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے چل کے پارہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے لوگوں حق کا ساتھ دو، چاہے تمہیں گواہی تمہارے والد کے خلاف دینی پڑے، ماں کے خلاف دینی پڑے، سگے بھائی سگے بہن کے خلاف دینے پڑے، یا اپنی قوم و برادری کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تو تم حق کا ساتھ دو۔ یہ مت دیکھو کہ اگر میں برادری کے خلاف گواہی دیتا ہوں تو برادری میرے خلاف ہو جائے گی، قوم میرے خلاف ہو جائے گی، یہ مت دیکھو، بلکہ تم جو ہے وہ حق کو دیکھو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تم جو ہے وہ جو گواہی دے رہے ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا چاہے وہ غریب ہو، تمہیں اس کو نہیں دیکھنا۔ اب مثلا کسی گاڑی والے کا رکشے والے کے ساتھ ٹکر ہو گئی، اب غلطی رکشے والے کی ہے، اس نے گاڑی والے کا 50,000 کا نقصان کر دیا۔ اب گواہی دینے کا موقع آیا تو آپ یہ سوچیں کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے، اب میں جو ہے وہ اگر اس کے خلاف گواہی دوں گا تو یہ 50,000 کہاں سے لائے گا۔ میں نے آپ نے اس بات کو نہیں سوچنا، میں نے آپ نے تو وہ بولنا ہے جو حق ہے۔ بے شک غریب آدمی کے خلاف گواہی ہے جاتی ہے تو آپ دے دیں اس کے خلاف گواہی، جو حق ہے وہ آپ بات کریں، باقی اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو،
لیکن تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم حق بات کا ساتھ دو اور حق کے ساتھ گواہی دو، چاہے تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔